أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 ہے اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو رہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا کوئی خطا کر جائے، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما اور بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ یہ ساری دعا ہی ہے کہ مولا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو یہ ساری دعا ہے اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا پہلا رکوع بھی ایمان والوں کے نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور یہ آخری رکوع بھی ایمان والوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، نادار پر یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج بھی نہیں ہے، اسی طرح بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے احکامات جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ سے نکل سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور نقصان ہے جو برائی کمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بدنی فرائض دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسب، یہ جو لفظ آیا لہا ما کسبت، یہ کسب کا معنی ہے بدنی عبادت۔ تو ثواب جو ہے اعمال کا وہ ضرور پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جو فرائض ہیں بدنی وہ انسان کو خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ نماز ہے، یہ اس پر فرض ہے، یہ خود ہی ادا کرے گا تو ہوگی، کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بندہ کہے چل پیسے لے کے میری طرف سے تو نمازیں پڑھتا رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو پڑھنے والا ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے نہیں پڑھی اس کے ذمے ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس نماز کو قضا کرے۔ تو جو سرے سے پڑھتے نہیں ہیں، جو مسجد میں آتے نہیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز پڑھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعائیہ جملے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا کوئی خطا کر جائیں، اے ہمارے رب، یعنی دعا کے وقت اللہ کو پکارنا اور رب یا اس نام سے پکارنا جو اپنے مقصد کے موافق ہو زیادہ بہتر ہے، یعنی ربنا کہہ کر پکارنا یا اللہم کہہ کر پکارنا، یا اس کے علاوہ جو کوئی حاجت ہو اس حاجت کے مطابق اس کا نام لے کر پکارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ تو جیسے بیمار ہے تو وہ اس طرح پکارے یا شافی الامراض، اگر کوئی محتاج ہے تو وہ پکارے یا قاضی الحاجات، اگر کوئی گناہگار ہے تو اس طرح یا غفار الذنوب۔ تو اگر یہ نام بندے کو نہیں بھی یاد یا نہیں ان کے بارے میں پتا تو بہترین یہی ہے کہ ربنا یا اللہم، یہ دونوں
جملے جو ہیں یہ بھی اللہ کو بڑے محبوب اور بڑے پسند ہیں، انہی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر رکھا تھا۔ وہ کیا ہے کہ جو پہلے لوگ تھے ان میں سے کچھ ایسے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو خودکشی کرنا پڑتی تھی، یعنی خود کو مارنا ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے تھے کہ اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو وہ کپڑا ہمارے لیے تو حکم ہے ہم دھوئیں پانی سے، وہ صاف اور پاک ہو جاتا ہے، لیکن ان کو حکم تھا کینچی سے اتنا کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے حکم ہے جسم پر کوئی گندگی لگ جائے دھو کے جسم صاف، لیکن ان کے لیے یہ حکم تھا اتنا جسم کا حصہ جو ہے وہ کینچی سے یا چھری سے یا کسی بھی چیز سے اتارنا پڑتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی سخت سزا تھی۔ تو جرم کی سزا نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص کرم فرمایا کہ ہم کو اس طرح کے مشکل معاملات سے آزاد فرما دیا۔ اب کتنا مشکل ہے کسی کے جسم پر کوئی چیز گندگی لگ جائے تو اس کو پھر وہاں سے جسم کو ہی اتار دینا، تو ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج اگر کسی کو کوئی کانٹا پاؤں میں لگ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، تو وہ تو پھر جسم کا حصہ خود اپنے ہاتھ سے اتارنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ کتنی آسانی فرما دی۔ اگر ہم پھر بھی اسلام کی طرف نہ آئیں، اللہ رسول کی طرف نہ آئیں، تو ہماری بدقسمتی ہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے اپنی رحمت، اپنا فضل، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو اپنے بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، یعنی ایسی چیزیں ہم پر واجب نہ فرما جن کے ادا کرنے میں ہم کو دشواری ہے۔ تو یہ ناممکن چیز کی تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسی کی طاقت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتا ہے جتنی انسان میں طاقت ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا ہمارے لیے یہی دعائیہ جملے ہیں اور ہمیں معاف فرما اور بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذکر ہوا تو فرمایا واعف عنا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا۔ بڑے گناہوں کا جب ذکر ہوا تو فرمایا گیا واغفر لنا، یعنی بڑے گناہوں کے لیے بخشش مانگنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور ورحمنا، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی یہ دعا ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ 3 جملوں کے یہ معنی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمارا مولا ہے، تو ہی کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ بھی دعائیہ جملہ ہے کہ اے ہمارے رب تو ہی ہمارا مددگار ہے اور کافروں پر بھی تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔